حامدا و مسلما و مسلمہ اما بعد، معزز سامعین، صحابیت یہ انتہائی عظیم الشان شرف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کا انتخاب فرماتے ہیں اسے یہ شرف اور مقام و مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مجلس میں ایمان کی حالت میں حاضری یہ دل کو صاف ستھرا بنانے کا عظیم سبب تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو شخص ایک لمحہ کے لیے بیٹھ جاتا، آپ کا دیدار کر لیتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کو صاف ستھرا اور پاکیزہ و مطہر فرما دیا کرتے تھے۔ الغرض صحابیت یہ وہ مقام ہے کہ جس کو مل گیا اس کا نصیب جگ اٹھا۔ انتہائی عظیم الشان شرف ہے جس کے مساوی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ تابعین اور بعد کے لوگوں میں سے کوئی رات دن عبادت و ریاضت میں صرف کر دے، مگر پھر بھی وہ 1 منٹ اور 1 لمحہ جس کو ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صحابی رسول حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما ان لوگوں میں سے ہیں جن کی ایمان کی شہادت و گواہی خود اللہ جل شانہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر دی ہے، اور ان کے لیے بھی حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے خوشنودی کی سند عطا کر دی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین میں تشریف فرما تھے، اور غزوہ حنین کے تعلق سے سورہ توبہ میں آیت نمبر 26 اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین، جس کا ترجمہ یہ ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل کی، اور ایسے لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہیں آئے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا تھا اللہ نے ان کو سزا دی، اور ایسے کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مؤمنین و مخلصین میں سے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن پر اپنا سکینہ نازل کیا۔ نیز حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے، یا ایک قول کے مطابق فتح مکہ کے موقع سے مشرف باسلام ہوئے، اور ان کے تعلق سے آیت کریمہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی لڑی وہ بعد والوں کے برابر نہیں ہیں، وہ درجے میں ان لوگوں سے بڑھے ہوئے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور لڑائی لڑی۔ یوں اللہ نے بھلائی کا وعدہ، حسنہ کا وعدہ ان سب سے کر رکھا ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے پوری طرح باخبر ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور قتال کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ فرمایا ہے، کیونکہ انہوں نے حنین اور طائف میں خرچ کیا ہے، اور دونوں میں آپ نے قتال کیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت راضی ہو گیا اور ان کو رضا کا پروانہ عطا فرما دیا، کیونکہ وہ بھی آیت کریمہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم کے مصداق ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے اور مہاجرین اور انصار میں سے جو لوگ پہلے ایمان لائے اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اس سے راضی ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بڑی زبردست کامیابی ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے مہاجرین اور انصار کی اچھے طریقہ پر پیروی کی، ان کا اتباع کیا اور ان کے نقش قدم پر چلے۔ اسی طریقے سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے۔ وہ اس طرح کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قول کے مطابق فتح مکہ کے سال اسلام قبول کیا، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حوازن کے غنائم میں سے انہیں 100 اونٹ اور 40 اوقیہ عطا فرمایا تھا۔
حوالہ اگر دیکھنا ہو تو الاستیعاب فی معرفت الاصحاب جلد 3 رقم 1416 اور اسد الغابہ لابن الاسیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 201 دیکھ سکتے ہیں۔ نیز حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا اقرار و اعتراف اور اس کی گواہی حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی دی ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے کہ فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے۔ اور ایک روایت میں اصاب انہ فقیہ کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے درست کیا، اس لیے کہ وہ فقیہ ہیں۔ نیز کتابوں میں یہ بات بھی منقول ہے کہ ایک شخص نے معافی ابن عمران سے کہا تھا عمر ابن عبدالعزیز افضل من معاویہ، کہ عمر ابن عبدالعزیز حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہیں، تو وہ غصہ ہو گئے تھے اور کہا تھا لا یقاس احد باصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم معاویۃ صاحبہ و سحرہ و کاتبہ و امینہ علی وحی اللہ عز وجل، کہ کسی شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تھا ایہما افضل معاویہ ابن ابی سفیان ام عمر ابن عبدالعزیز، کہ معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ یہ افضل ہیں یا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ افضل ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن المبارک نے کہا تھا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ واللہ وہ غبار جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک میں داخل ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے، تو یہ حضرت عمر سے 1000 مرتبہ 1000 گنا بہتر ہے۔ پھر آگے جملہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ، تو اس پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا ربنا ولک الحمد۔ اب اس کے بعد کیا چاہیے؟ کیسی فضیلت لوگ تلاش کر رہے ہیں؟ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی ہے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اور یہ روایت امام ترمذی کے بقول حسن ہے اور بعض ائمہ کے بقول صحیح ہے اور متعدد طرق کے ساتھ منقول ہے۔ ایک دوسری روایت مسند احمد کے اندر ہے اور کچھ علماء نے اس کی تصحیح بھی کی ہے۔ وہ روایت حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا کر، حساب کا علم عطا کر اور انہیں عذاب سے بچا لیجئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں کیا ان کے حق میں شہادت نہیں ہے؟ کیا ان کے صحابی رسول ہونے کی شہادت اور سند نہیں ہے؟ الغرض شرف صحابیت کو ثابت کرنے کے جتنے طریقے کی کتب مصطلح الحدیث کے اندر بیان ہوئے ہیں، ان تمام طریقوں سے حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت ثابت ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی انکار کرتا ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ نفس پرست ہے، شیطان کی پیروی کر رہا ہے اور ایک ایسی حقیقت کا انکار کر رہا ہے جس انکار کی وجہ سے حدیث کی، تاریخ کی، تفسیر کی اور دیگر تمام کتابیں مشکوک ہو جاتی ہیں۔ اخیر میں حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا من نطق فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکلمۃ فهو صاحب ہوا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تعلق سے جو ایک کلمہ بھی برائی کا کہے گا تو جان لو کہ وہ نفس پرست ہے، خواہش پرست ہے۔ سفیان ابن عیینہ کی یہ بات شرح السنہ کے صفحہ نمبر 55 پر مل جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے عقیدت و محبت رکھنے والا بنائے اور ان کے تعلق سے کسی بھی برے خیال سے بچائے۔